سلام و خسته نباشید. به کلاس زبان و ادبیات فارسی خیلی خوش آمدید. بنده معصوم رضا هستم از دانشگاه زبان خواجه معین الدین چشتی لکنو. در کلاس های قبلی ما در مورد مولانا روم و مولانا عبدالرحمن جامی و بهارستان مولانا روم و مثنوی معنوی مولانا روم را مورد بحث قرار داده بودیم و امروز از تاریخ زبان فارسی و ادبیات فارسی یک کتابی می‌خواهیم معرفی کنیم که به نام سیاست نامه معروف هست. مؤلف سیاست نامه ابوالحسن علی بن علی نظام الملک طوسی هست. یہ وزیر نامور و با تدبیر دربار البرسلان و ملک شاہ سلجوقی کی نظیر و مثیل خود را نداشت. سیاست نامه یہ کتاب معروفی هست که به نثر ساده نوشته شده است و تقابل دیگر کتاب های فارسی مثل صحیح نثر ظهوری و یا انشای ابوالفضل اگر ما مقایسه کنیم نثر سیاست نامه خیلی آسان و روان هست که چندان نیاز به تفسیر و تعبیر و تحلیل ندارد. همونطور که امروز ما فارسی حرف میزنیم شنونده میشنوه و میفهمه، همون طرز ساده خواجه نظام الملک طوسی در نوشتن این کتاب را به کار برده است. چونکہ پہلی کلاسوں میں بھی میں نے عرض کیا کہ اردو زبان ہی پر مشتمل ہوتی ہے ہمارے دانشوریان کی تعداد، لہذا میں نے جو کچھ بھی ابھی آپ کے سامنے نظام الملک طوسی کے بارے میں فارسی زبان میں کہا، اس کو مزید اردو زبان میں سہولت کے لیے، بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اور نئے سننے والوں کے لیے جو فارسی سے بلد یا آشنا نہیں ہیں، آج کے اس گفتگو میں اس کلاس میں ہم فارسی نثر کی بات کر رہے ہیں اور سلجوقی دور میں مشہور و معروف کتاب جو سیاست نامے یا سیر الملوک کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کے مؤلف ابوالحسن علی نظام الملک طوسی ہیں، جو 30 سال تک سلطان البرسلان اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دربار سے وابستہ رہے ہیں، وزیر ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، منجم ہیں، ایک ہمہ جہاد شخصیت کے مالک ہیں. لہذا ملک شاہ سلجوقی ان کی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھیں کہ جو ہمیں حکمرانی کرنے میں، ہمارے وزیروں کو، ہمارے دربار کے ارکان کو تہذیب سیاست سیکھنے کے لیے مددگار ثابت ہو. لہذا اپنی زندگی کا ایک بڑا اور بیش قیمتی حصہ صرف کرنے کے بعد اپنے انتقال کے یا اپنے قتل ہونے کے جو تاریخ جانتے ہیں ان کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ خواجہ نظام الملک طوسی اسماعیلی فرقے کے افراد کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے تھے. ان سے ان کی اصلاح کی کوشش کرنے کے صلے میں انہیں اسماعیلی فرقے کے افراد نے قتل کر دیا تھا. اپنے اس قتل سے چند دنوں پہلے ہی انہوں نے اپنی اس کتاب کو مکمل کیا تھا. سیاست نامہ یا سیر الملوک دونوں ہی ناموں سے ایک خالص فارسی کا نام ہے، ایک دوسرا نام جو سیر الملوک یہ بالکل عربی اسٹائل کا نام ہے. سیر سیرت کی جمع ہے، ملوک ملک کی جمع ہے، یعنی بادشاہوں کی سیرت. یا سیاست نامہ سیاست کرنے کی ترکیب، سیاست کرنے کا آئین، طریقہ، اس میں وزیروں کو کیسا ہونا چاہیے، دربار سے منسلک افراد کو کیسا ہونا چاہیے،
بادشاہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ ساری چیزیں خواجہ نظام الملک طوسی نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں۔ کہیں کہیں پر وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے حکایتوں کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ حکایتیں کاملاً اخلاق پر مبنی ہوتی ہیں، جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتاب کا عنوان ہے سیاست نامہ، لیکن اس میں جو اخلاقی حکایات ہیں، ان دونوں کا انضمام، ان دونوں کا التزام اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اگر کوئی سیاست واقعاً کامیاب ہو سکتی ہے تو وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہی کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ جملہ جو میں نے کہا، اس کے تناظر میں یہ ایسی بات ہے کہ دنیا میں کسی بھی گوشے میں، کسی بھی خطے میں اگر سیاست اخلاق سے آ رہی ہے تو اسے کامیاب سیاست نہیں کہا جا سکتا۔ یہ 484 ہجری میں لکھی جانے والی یہ کتاب، وہاں پر جو فکر دی ہے خواجہ نظام الملک طوسی نے، وہ آج بھی رائج ہے اور آنے والے زمانے میں بھی زندہ و جاوید رہے گی۔ اسی سلسلے میں ایک مختصر سی حکایت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ بہرام گور جو بادشاہ ہے ایران کا، اس کا ایک وزیر ہے راست روشن۔ بادشاہ شراب و شباب و کباب میں مبتلا رہتا ہے، وزیر ساری ملک کی تدبیر دیکھتا ہے، لہذا اس کی نیت خراب ہوتی ہے اور وہ پورے سلطنت کو تہس و نہس کر دیتا ہے۔ بعد میں جب بادشاہ کو ہوش آتا ہے تو وہ ایک دہقان، ایک کسان، ایک چرواہے کی مدد سے اس سے کچھ سیکھ لے کر اپنے وزیر کو کی سرکوبی کا انتظام کرتا ہے، اور اس وزیر کی سرکوبی کے ساتھ جو رعایا میں بے چینی، اضطراب کی کیفیت تھی وہ ختم ہوتی ہے، اور بادشاہ کو یہ اس بات کا خیال ہوتا ہے، اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس نے جو غلطی کی ہے وہ ایک بادشاہ کی شایع نشان نہیں ہے۔ بادشاہ کو عیش و عشرت میں نہیں بلکہ رعایا کی خدمت کے لیے بنایا جاتا ہے، اس میں اس کو مشغول ہونا چاہیے۔ اس طرح کی حکایات سیاست نامہ میں رکھی گئی ہیں تاکہ ایک بہترین بادشاہ، ایک بہترین وزیر، ایک بہترین درباری ایجاد ہو سکے، پیدا ہو سکے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں، اگلے درس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔